اردو کتابوں سے دوری کو کسی صورت کم کرنے اور اپنے حصے کا دیا جلانے کی خاطر ہم نے یہ چینل بنایا ہے۔ اس چینل پر اردو ادب اور دوسری لٹریچرز کی کتابوں کا اردو ترجمہ آڈیو بک کی شکل میں اپلوڈ کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا دیا جلایا ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس دیے کے گرد پروانہ بن کر چکر لگاتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ آنے والی کتابوں کی اطلاع پا سکیں۔ آپ کا شکریہ۔ آڈیو بکس پلیٹ فارم۔ قوت اور رشتے۔ یہ ہر شخص کو اپنے دائرے میں لیتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ رشتہ کتنا کمزور ہے۔ تمام تر چاہت، ہمدردی، درد مندی اور محبت جو آپ اکٹھی کر سکتے ہیں اسے بنا کسی انعام کی توقع کے اکٹھا کریں۔ آپ کی زندگی بالکل بھی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ مصنف اوگ مندینو۔ محبت کرنا ایک قانون ہے جو آپ کی زندگی میں ہر چیز پر لاگو ہوتا ہے، اور محبت کرنا رشتوں کا قانون بھی ہے۔ محبت کی طاقت اس چیز کی پرواہ نہیں کرتی کہ آپ کسی شخص کو جانتے ہیں یا نہیں، چاہے کوئی آپ کا دوست ہے یا دشمن، کوئی عزیز ہے یا کوئی انجانا شخص۔ محبت کی طاقت کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہم پیشہ ساتھی، باس، کسی والد یا والدہ، بچے، طالب علم یا ایک اسٹور میں ایک شخص سے مل رہے ہیں جو آپ کی خدمت کر رہا ہے۔ ہر ایک شخص جس سے آپ ملتے ہیں، چاہے آپ اسے محبت کر رہے ہیں یا آپ نہیں کر رہے، جو کچھ بھی آپ دیتے ہیں وہی حاصل کریں گے۔ رشتے ناطے آپ کا محبت کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں، اور اس طرح آپ صرف محبت کر کے اپنی پوری زندگی تبدیل کر سکتے ہیں جو آپ اپنے رشتے ناتوں کو دیتے ہیں۔ عین اسی وقت آپ اپنا سب سے بڑا زوال بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ اکثر اوقات محبت نہ کرنے کے لیے آپ کا سب سے بڑا بہانہ بن جاتے ہیں۔ آپ دوسروں کو جو کچھ بھی دیتے ہیں وہ آپ خود کو دیتے ہیں۔ پوری تاریخ میں سب سے واضح شخصیات ہمیں دوسروں سے محبت کرنے کا درس دیتی ہیں۔ آپ کو دوسروں سے محبت کرنے کا اس لیے نہیں کہا گیا تاکہ آپ ایک اچھے شخص بن سکیں۔ آپ کو زندگی کا راز بتایا گیا تھا، آپ کو کشش کا قانون بتایا گیا تھا۔ جب آپ دوسروں سے محبت کریں گے تو آپ ایک بہترین زندگی حاصل کریں گے۔ جب آپ دوسروں سے محبت کریں گے تو آپ وہ زندگی حاصل کریں گے جس کے آپ حقدار ہیں۔ پورا قانون ایک واحد حکم نامے کا خلاصہ ہے۔ اپنے ہمسایوں سے اس طرح محبت کریں جیسے خود سے کرتے ہیں۔ سینٹ پال۔ دوسروں کو ہمدردی، حوصلہ افزائی، مدد، اظہار تشکر یا کسی بھی عمدہ احساس سے محبت کریں تو یہ آپ کے پاس واپس آئے گی، اور یہ زندگی کے تمام دوسرے پہلوؤں بشمول آپ کی صحت، دولت، خوشیوں اور ہر شعبے میں محبت پیدا کر کے اپنے آپ میں اضافہ کرے گی۔ دوسروں سے تنقید، غصے، عدم برداشت یا کسی بھی برے احساس کے تحت منفیت کا اظہار کریں تو آپ یہ منفیت واپس وصول کریں گے۔ اس بات کی گارنٹی ہے، اور جیسے ہی منفیت واپس آتی ہے تو یہ مزید منفیت شامل کر کے اپنے آپ میں اضافہ کرتی ہے، جو آپ کی باقی پوری زندگی پر اثر کرتی ہے۔ یہ کسی دوسرے شخص سے متعلق نہیں ہے۔ آپ اسی وقت بتا سکتے ہیں کہ آپ اپنے رشتے ناتوں کو کیا دے رہے ہیں۔ اگر ایک حالیہ رشتہ اچھا چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ منفیت کی نسبت زیادہ محبت اور اظہار تشکر دے رہے ہیں۔ اگر ایک حالیہ رشتے کو مشکل یا پریشانی کا سامنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نادانستہ طور پر محبت کی نسبت منفیت زیادہ دے رہے ہیں۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ رشتہ جیسا بھی ہے، اچھا یا برا، وہ دوسرے شخص کی وجہ سے ہے، لیکن زندگی اس طرح نہیں چلتی۔ آپ محبت کی طاقت سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں صرف اس وقت محبت کروں گا جب دوسرا شخص مجھ سے کرے گا۔ آپ زندگی میں تب تک کچھ حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ اسے پہلے نہیں دیتے۔ آپ جو کچھ دیتے ہیں آپ وہی وصول کرتے ہیں، تو یہ کسی دوسرے شخص سے متعلق بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ سب آپ کے متعلق ہے۔ یہ سب اسی پر منحصر ہے جو آپ دے رہے ہیں اور جو آپ محسوس کر رہے ہیں۔
آپ ابھی اسی وقت ان چیزوں پر نظر رکھ کر کوئی بھی رشتہ بدل سکتے ہیں جو آپ پسند کرتے ہیں، جسے آپ سراہتے ہیں اور اس شخص میں اس کی موجودگی کے شکر گزار ہیں۔ جب آپ دانستہ طور پر منفی اشیاء پر نظر رکھنے کی نسبت ان چیزوں پر نظر رکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو یہ معجزہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے اس طرح پیش آئے گا جیسے دوسرے شخص کے ساتھ کوئی حیرت انگیز چیز پیش آئی ہے، لیکن یہ محبت کی طاقت ہے جو حیرت انگیز ہے، کیونکہ یہ منفیت ختم کر دیتی ہے، بشمول اس رشتوں میں شامل منفیت کے۔ آپ کو محض اس شخص میں ان چیزوں پر نظر رکھ کر محبت کی طاقت پر قابو پانا ہے جن کو آپ پسند کرتے ہیں۔ اس رشتے میں ہر چیز تبدیل ہو جائے گی۔ میں ایسے سینکڑوں رشتوں کو جانتی ہوں جو محبت کی طاقت کے تحت پھر سے بحال ہو گئے، لیکن ایک عورت کی مخصوص کہانی جس نے اپنی ختم ہوتی ہوئی شادی کو بحال کرنے کے لیے محبت کا استعمال کیا، وہ اسے باقی سب سے جدا کرتا ہے، کیونکہ اس عورت نے اپنے شوہر کے لیے تمام تر محبت کھو دی تھی، بلکہ وہ اس کے قریب جانا بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا شوہر سارا دن شکایت کرتا رہتا، وہ ہر وقت بیزار رہتا، وہ پریشان اور غصے میں تھا اور اپنی بیوی اور اپنے چاروں بچوں کو گالیاں نکالتا تھا۔ جب اس عورت نے محبت کرنے کی طاقت کے متعلق سیکھا تو اس نے اپنی شادی میں پریشانیوں کے باوجود خوش رہنے کا ارادہ کیا۔ فوری طور پر گھر کا ماحول ہلکا پھلکا ہو گیا اور اس عورت کے اپنے بچوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہو گئے۔ پھر اس نے اپنا تصویروں کا البم کھولا، اپنے شوہر کی تصویریں دیکھنے لگی جب انہوں نے نئی نئی شادی کی تھی۔ اس نے کچھ تصویریں نکالیں اور انہیں اپنی میز پر رکھ دیا تاکہ انہیں روزانہ دیکھ سکے، اور اس کے ایسا کرانے سے ایک حیران کن چیز پیش آئی۔ اس نے اس طرح کی محبت محسوس کی جیسی اس نے اپنے شوہر سے شروع میں کی تھی، اور جیسے ہی اس نے ایسا محسوس کیا محبت واپس آ گئی۔ اس کے اندر محبت کے جذبات حیرت انگیز انداز میں بڑھنا شروع ہو گئے۔ وہ اس نقطے تک پہنچ گئی جہاں اس نے اپنے شوہر سے اس سے کہیں زیادہ محبت کی تھی جو اس نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ اس کی محبت اس قدر عمدہ ہو گئی کہ اس کے شوہر کی پریشانی اور غصہ غائب ہو گیا اور اس کی صحت ٹھیک ہونا شروع ہو گئی۔ یہ عورت جو اپنے شوہر سے جہاں تک ممکن ہو سکے وہاں تک دور چلی جانا چاہتی تھی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ شادی نبھانے لگی، اور وہ جس حد تک ممکن ہو سکے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ محبت مطلب آزادی۔ اب یہاں پر رشتوں سے محبت کرنا تھوڑا سا پیچیدہ ہے، اور یہ واحد چیز ہے جس نے بہت سے لوگوں کو وہ زندگی حاصل کرنے سے روکے رکھا جس کے وہ حقدار تھے۔ یہ صرف اس لیے پیچیدہ ہے کیونکہ لوگوں کو ایک غلط فہمی ہے کہ دوسروں سے محبت کرنے کا کیا مطلب ہے۔ اس کے متعلق بہت ہی صاف شفاف انداز میں کہ دوسروں سے محبت کرنے کا کیا مطلب ہے، آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دوسروں سے محبت نہ کرنے کا کیا مطلب ہے۔ کسی دوسرے شخص کو بدلنے کی کوشش کرنا محبت نہ کرنا ہے۔ یہ سوچنا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی دوسرے شخص کے لیے کیا بہتر ہے، محبت نہ کرنا ہے۔ یہ سوچنا کہ آپ درست ہیں اور دوسرا شخص غلط ہے، محبت نہ کرنا ہے۔ تنقید کرنا، الزام لگانا، شکایت کرنا، ہر وقت نکتہ چینی کرنا یا کسی دوسرے شخص میں غلطی تلاش کرنا محبت نہ کرنا ہے۔ نفرت کو نفرت سے شکست نہیں دی جاتی، نفرت کو محبت سے مات دی جاتی ہے۔ یہ ایک دائمی قانون ہے۔ گوتم بدھ۔ میں ایک کہانی بیان کرنا چاہتی ہوں جو میں سمجھتی ہوں کہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ہمیں اپنے رشتے ناتوں میں کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک آدمی کی بیوی نے اسے چھوڑ دیا تھا اور اس کے بچوں کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ وہ شخص برباد ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو قصوروار ٹھہرایا اور اس نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے اس سے رابطہ کرنا جاری رکھا، یہ ارادہ رکھتے ہوئے ہر وہ کام کرے جو اس کا ذہن تبدیل کرنے کے لیے کر سکے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ یہ سب اپنی بیوی اور بچوں سے محبت کی خاطر کر رہا ہے، لیکن اس کا طریقہ کار محبت بھرا نہ تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو شادی ٹوٹنے کا قصوروار ٹھہرایا۔ اس کا ماننا تھا کہ وہ غلط تھی اور یہ صحیح تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو اپنے لیے منتخب کیے ہوئے فیصلے کو
ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ اپنی بیوی سے رابطہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، تو اسے گرفتار کر لیا گیا اور جیل بھیج دیا گیا۔ آخرکار اس شخص کو احساس ہوا کہ وہ محبت نہیں کر رہا تھا، جب اس نے اپنی بیوی کو وہ منتخب کرنے سے روک کر اس کی آزادی چھینی جو وہ چاہتی تھی، اور بدلے میں اس نے اپنی آزادی کھو دی۔ کشش کا قانون ہی محبت کا قانون ہے، اور آپ اسے توڑ نہیں سکتے۔ اگر آپ اسے توڑیں گے تو آپ خود ہی کو توڑ ڈالیں گے۔ میں آپ کو یہ کہانی اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ میاں بیوی جیسے رشتوں کا اختتام کچھ لوگوں کے لیے بہت کٹھن ہوتا ہے۔ آپ کسی دوسرے شخص کو اس کے وہ چیز منتخب کرنے کے حق سے نہیں روک سکتے جو وہ چاہتا ہے، کیونکہ یہ محبت کرنا نہیں ہے۔ یہ ایک کڑوی دوائی ہے جو نگلنی پڑتی ہے جب آپ کا دل ٹوٹ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کو ہر کسی کی آزادی اور انتخاب کرنے کے حق کی عزت کرنی ہوگی۔ جو کچھ آپ کسی دوسرے شخص کو دیں گے، آپ اپنے لیے وہی سب پائیں گے، اور جب آپ کسی دوسرے شخص کے منتخب کرنے کی آزادی کو روکتے ہیں تو آپ منفی چیزوں کو اپنی جانب کشش کریں گے جو آپ کی آزادی کو چھین لیں گے۔ شاید آپ کے پاس دولت کی قلت ہو جائے، یا آپ کی صحت کمزور ہو جائے، یا آپ کی نوکری ایک قدم پیچھے چلی جائے، کیونکہ یہ تمام تر چیزیں آپ کی آزادی کو متاثر کریں گی۔ کشش کے قانون کے لیے یہاں کوئی دوسرا شخص نہیں ہے۔ جو آپ دوسروں کو دیتے ہیں وہی آپ خود کو دیتے ہیں۔ دوسروں سے محبت کرنے کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے اوپر چڑھائی کرنے دیں یا کسی بھی انداز میں بدسلوکی کرنے دیں، کیونکہ یہ محبت کرنا بالکل بھی نہیں ہے۔ کسی شخص کو اجازت دے دینا کہ وہ آپ کا استعمال کرے، یہ اس شخص کی مدد نہیں کرے گا، اور یقیناً یہ آپ کی بھی مدد نہیں کرے گا۔ محبت ظالم ہے، اور ہم اس کے قوانین کے تحت بڑھتے اور سیکھتے ہیں، اور اسی سیکھنے کے عمل کے دوران ہم نتائج کا سامنا کرتے ہیں، تو اسے کسی دوسرے شخص کو اپنا استعمال یا خود سے بدسلوکی کرنے دینا محبت نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خود کو عمدہ احساسات کے بلند درجے کی فریکوینسی تک لے جائیں، جو کہ آپ کر سکتے ہیں۔ محبت کی طاقت آپ کے لیے صورتحال کو درست کر دے گی۔ جب بھی کسی نے مجھے تکلیف دی، میں نے اپنی روح کو اتنی بلندی تک لے جانے کی کوشش کی کہ تکلیف اس تک نہ پہنچ سکے۔ ریاضی دان اور فلسفی رینی ڈیکارٹ۔ رشتے بنانے کا راز۔ زندگی آپ کو ہر چیز پیش کرتی ہے تاکہ آپ اس کا انتخاب کر سکیں جسے آپ محبت کرتے ہیں۔ زندگی کے تحفے کا ایک حصہ یہ ہے کہ آپ کو ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں تاکہ آپ انتخاب کر سکیں کہ آپ ان لوگوں میں کس کو پیار کرتے ہیں، اور اس سے اپنا منہ موڑ لیں جسے آپ پسند نہیں کرتے۔ آپ کا مقصد کسی شخص میں ان خصوصیات کے لیے محبت مرتب کرنا نہیں ہے جنہیں آپ پسند نہیں کرتے، بس ان پر کسی بھی احساس کا مظاہرہ کیے بغیر ان سے رخ پھیر لیں۔ کسی شخص میں اس چیز سے رخ پھیر لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ زندگی آپ کو ایک انتخاب کا موقع دے رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ یہ ثابت کرنے کے لیے بحث لگا لیں کہ وہ غلط ہیں، یا آپ ان پر تنقید یا الزام لگائیں، یا یہ کہ آپ انہیں تبدیل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ صحیح ہیں، کیونکہ اگر آپ ان میں سے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ محبت نہیں کر رہے۔ یہی سب سے بڑا کام ہے۔ جب آپ رحم کرتے ہیں تو آپ کی اپنی روح سکون پاتی ہے۔ یہ تباہ ہو جاتی ہے جب آپ ظالم ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ جب آپ محبت کی احساساتی فریکوینسی میں ہوتے ہیں تو پھر صرف وہی لوگ آپ کی زندگی میں آ سکیں گے جن کی وہی احساساتی فریکوینسی ہے جو آپ کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن آپ بہت اچھا محسوس کرتے ہیں، کچھ دن آپ چڑچڑاپن محسوس کرتے ہیں، اور باقی دنوں میں آپ اداس محسوس کرتے ہیں۔ آپ کی اپنی ہی ذات کے بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک شخص جو آپ کا رشتہ دار ہے اس کے بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں، بشمول خوشی، چڑچڑاپن یا اداسی کے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ انہیں کئی طرح کے پہلوؤں میں دیکھیں گے، لیکن ہر پہلو اسی شخص کا ہے۔ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو اس شخص کا صرف پرمسرت پہلو ہی
آپ کی زندگی میں شامل ہوتا ہے، لیکن آپ کو دوسرے لوگوں کے پرمسرت پہلو حاصل کرنے کے لیے خوش رہنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کی خوشی کی ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہر کوئی اپنی زندگی اور خوشیوں کا ذمہ دار ہے۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہاں پر آپ کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ آپ بس خوش رہیں اور کشش کا قانون باقی سب کر دے گا۔ ہماری خوشی ہمارے اپنے اوپر منحصر ہے۔ یونانی فلسفی اور سائنسدان ارسطو۔ نفسی جذباتی تربیت کرنے والے۔ جھگڑالو یا مشکل رشتوں میں سے باہر نکلنے کا ایک راستہ لوگوں کو اپنی نفسی جذباتی تربیت کرنے والا تصور کرنا ہے۔ محبت کی طاقت آپ کے سامنے نفسی جذباتی تربیت کرنے والوں کی پوری ایک صف بچھا دے گی، جو ہر شخص کے روپ میں چھپے ہوں گے، لیکن وہ سب آپ کی محبت کا انتخاب کرنے کے لیے تربیت کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ بڑے نرم و نازک سے نفسی جذباتی تربیت کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو زیادہ سختی سے نہیں دھکیلتے اور انہیں محبت کرنا بے حد آسان ہوتا ہے۔ کچھ لوگ شاید بہت سخت نفسی جذباتی تربیت کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی حد مقرر کر دیتے ہیں، جیسے کہ کچھ جسمانی تربیت کرنے والے کرتے ہیں۔ لیکن یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کو محبت کا ہر صورت انتخاب کرنے کے لیے مضبوط بنا رہے ہیں۔ نفسی جذباتی تربیت کرنے والے آپ کو چیلنج کرنے کے لیے ہر طرح کی صورتحال اور حکمت عملی کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنے کی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ہر طرح کا چیلنج اس لیے دیا گیا تھا کہ آپ محبت کا انتخاب کریں اور منفیت اور الزام تراشی سے منہ پھیر لیں۔ کچھ تربیت کرنے والے آپ کو چیلنج کریں گے کہ آپ ان پر یا دوسروں پر غور کریں، لیکن اس جال میں نہ پھنسیں۔ دوسروں پر غور کرنا منفیت اور محبت نہ کرنا ہے۔ تو اگر آپ کسی چیز یا کسی شخص میں موجود اچھائی سے محبت نہیں کر سکتے تو پھر بس اپنا رخ بدل لیں۔ کچھ تربیت کرنے والے آپ میں انتقام، غصہ یا نفرت کے احساس کو ابھار کر آپ کا امتحان لیتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے جو آپ اپنی زندگی میں پسند کرتے ہیں۔ بس اپنا رخ بدل لیں۔ حتیٰ کہ کچھ تربیت کرنے والے آپ کو احساس جرم، قدر و قیمت کھو دینے کے احساس یا خوف کا دھچکا بھی دیتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی ٹھوکر نہ کھائیں، کیونکہ کسی بھی طرح کی منفیت محبت نہ کرنا ہے۔ نفرت زندگی کو اپاہج بنا دیتی ہے، محبت اسے آزاد کر دیتی ہے۔ نفرت زندگی کو تذبذب میں ڈال دیتی ہے، محبت اسے ہم آہنگ بنا دیتی ہے۔ نفرت زندگی میں اندھیرے پیدا کرتی ہے، محبت اسے روشن کر دیتی ہے۔ انسانی حقوق کے رہنما مارٹن لوتھر کنگ جونیئر۔ اگر آپ اپنی زندگی میں موجود لوگوں کو اپنے نفسی جذباتی تربیت کرنے والوں کے طور پر تصور کریں گے تو یہ آپ کی ہر طرح کے مشکلات کا رشتے میں آپ کی مدد کریں گے۔ یہ تربیت کرنے والے بے رحم ہوتے ہیں جو آپ کو مضبوط بناتے ہیں اور محبت کا انتخاب کرنے کا ارادہ کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا ہے، لیکن وہ آپ کو ایک پیغام بھی دے رہے ہیں۔ وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ خود کو منفی احساس کی حامل فریکوینسی پر لے گئے ہیں اور آپ کو اس سے باہر نکلنے کے لیے بہتر محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی اس وقت آپ کی زندگی میں نہیں آ سکتا اور نہ آپ پر منفی طور پر اثر انداز ہو سکتا ہے جب تک آپ ویسی ہی منفی احساس کی حامل فریکوینسی پر نہ ہوں گے۔ اگر آپ محبت کی احساساتی فریکوینسی کے حامل ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی شخص کتنا مشکل یا منفی ہے، وہ آپ پر نہ تو اثر انداز ہو سکتا ہے اور نہ ہی ہوگا۔ ہر شخص بس اپنا کام کر رہا ہے، جیسے آپ دوسروں کے لیے نفسی جذباتی تربیت کرنے والے کے طور پر اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہاں کوئی دشمن نہیں ہے، یہاں کوئی بھی عظیم نفسی جذباتی تربیت کرنے والا نہیں ہے، لیکن کچھ عظیم نفسی جذباتی تربیت کرنے والے ہیں جو آپ کو عظیم بنا رہے ہیں۔ قانون کشش ایک پیوستہ کام ہے۔ کشش کا قانون ایک پیوستہ کام ہے۔ جو آپ کسی دوسرے شخص کی اچھی قسمت پر خوش ہوتے ہیں تو ان کی اچھی قسمت آپ سے پیوستہ ہو جاتی ہے۔ جب آپ کسی شخص میں کسی چیز کی تعریف کرتے یا داد دیتے ہیں تو آپ ان خصوصیات کو خود سے پیوستہ کر رہے ہیں۔
लेकिन जब आप किसी दूसरे शख्स की मनफी खसूसियात के बारे में सोचते या उस पर बात करते हैं तो आप उन मनफी अशिया को खुद से पेवस्ता कर रहे हैं और आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में लागू कर रहे हैं। कशिश का कानून आपके एहसासात का रद्द अमल ज़ाहिर कर रहा है। आप जो कुछ भी देते हैं वही वसूल करते हैं, और इसीलिए अगर आप किसी शख्स, सूरत हाल या ज़िंदगी के किसी सानहे पर कोई लेबल चिपकाते हैं तो वो लेबल आप अपने आप पर चिपकाते हैं और यही सब आप वसूल करेंगे। अब ये एक ज़बरदस्त खबर है, क्योंकि उसका मतलब ये है कि आप दूसरों में उन चीज़ों पर नज़र रख कर और उन्हें अपने पूरे दिल से हाँ कहकर खुद से हर उस चीज़ को पेवस्ता कर सकते हैं जो आप पसंद करते हैं या जिससे आप मोहब्बत करते हैं। दुनिया आपकी फहरिस्त है, और जब आप अपनी मोहब्बत की ताकत समझ जाते हैं तो ये पूरे वक्त का काम है कि दूसरे लोगों में उन चीज़ों पर गौर करते रहना जो आप पसंद करते हैं। लेकिन ये अपनी पूरी ज़िंदगी बदलने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीक़ा है। ये मुश्किलात और तकालीफ़ को ख़त्म कर देता है। आपको बस इतना करना है कि लोगों में उन चीज़ों पर नज़र रखें जो आप पसंद करते हैं और उन चीज़ों से अपना रुख फेर लें जो आप पसंद नहीं करते, ताकि आप उन पर किसी एहसास का मुजाहिरा न करें। ये कितना आसान है ना। पहला कदम अच्छी सोच के साथ, दूसरा अच्छे अल्फाज के साथ और तीसरा अच्छे कामों के साथ रखने से मैं जन्नत में दाखिल हो गया। ज़रतश्त मज़हब की किताब का मतन। सरगोशी करना भी पेवस्ता है। सरगोशी करना वैसे तो देखने में बेज़रर लगता है, लेकिन ये लोगों की ज़िंदगी में बहुत सी मनफी चीज़ों का बायस बन सकता है। सरगोशी करना मोहब्बत करना नहीं है, सरगोशी करना मनफियत फैलाना है, और आप बिल्कुल यही सब वापस पाएंगे। सरगोशी करना उस शख्स के लिए नुकसानदा नहीं है जो बोल रहा है, सरगोशी ही उन सरगोशियों को नुकसान पहुंचाती है। जब आप अपने घर के फ़र्द से या एक दोस्त से बात कर रहे हैं और वो आपको किसी मनफी चीज़ के मुतालिक बताते हैं, तो ये जो कुछ भी किसी ने कहा या किया, ये सब सरगोशी करना है, वो मनफियत फैला रहे हैं। जैसे ही आप उन्हें सुनते हैं तो आप भी मनफियत फैला रहे हैं, क्योंकि आप महसूस करने वाले इंसान हैं और आप अपने लगातार गिरते हुए एहसासात के बिना कुछ भी मनफी नहीं सुन सकते। जब आप अपने हम पेशा साथी के साथ दोपहर के खाने पर बात करते हैं और आप दोनों किसी के मुतालिक मनफी तरीके से बात करते हैं तो आप सरगोशी कर रहे हैं और आप मनफियत का मुजाहिरा कर रहे हैं। आप मनफियत का मुजाहिरा या उसके मुतालिक बात नहीं कर सकते और उम्दा एहसासात के हामिल बन जाएं। अगर आप उसे आज़ादी के साथ पेश करते हैं तो हमें इस बात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हम दूसरों के मामलात में अपनी टांग ना अटकाएं, क्योंकि उनका काम हमारी टांग में फंस जाएगा। अगर आप उसे अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते तो उस पर बिना किसी एहसास का मुजाहिरा किए अपना रुख बदल लें। आप न सिर्फ अपने आप की मदद कर रहे होंगे, बल्कि आप दूसरों की भी मदद कर रहे होंगे जिन्हें उसका मनफी असर बिल्कुल भी पता नहीं है जो सरगोशी उनकी ज़िंदगी पर कर रही है। अगर आप खुद को सरगोशी करता हुआ या सरगोशी को सुनता हुआ पाते हैं तो जुमले को आधा ही रोक दें और कहें, लेकिन मैं बहुत एहसानमंद हूँ कि, और उस शख्स के मुतालिक कुछ अच्छे अल्फाज के साथ जुमला ख़त्म कर दें जिसके मुतालिक सरगोशी हो रही है। अगर एक शख्स बुरी सोच के साथ बोलता या अमल करता है तो तकलीफ़ उसका पीछा करती है। अगर एक शख्स पाकीज़ा सोच के साथ बोलता या अमल करता है तो खुशियाँ उसका पीछा करती हैं, एक साए की तरह जो उसे कभी नहीं छोड़ता। आपका रद्द अमल इंतखाब करता है। ज़िंदगी आपको हर तरह के शख्स और हालात पेश कर रही है ताकि आप उसका इंतखाब कर सकें कि आप क्या पसंद करते हैं और आप क्या पसंद नहीं करते। जब आप किसी भी चीज़ पर रद्द अमल दिखाते हैं तो आप अपने एहसासात के साथ रद्द अमल का मुजाहिरा कर रहे हैं, और जो कुछ आप करते हैं आप वही मुंतखब कर रहे हैं। आपका रद्द अमल चाहे अच्छा हो या बुरा, ये उसे आपसे पेवस्ता कर देता है, और उसके नतीजे में आप ये कह रहे हैं कि आप उसे मज़ीद चाहते हैं। तो ये देखना ज़रूरी है कि आप अपने रिश्ते नातों में किस तरह से रद्द अमल दिखाते हैं, क्योंकि चाहे आप उम्दा एहसासात के साथ अपना रद्द अमल दिखा रहे हैं या बुरे एहसासात के साथ,
یہی وہ احساسات ہیں جن کا آپ مظاہرہ کر رہے ہیں، اور آپ کو بالکل ایسے ہی مزید حالات ملیں گے تاکہ آپ اسی انداز میں محسوس کر سکیں۔ اگر ایک شخص کچھ کہتا یا کرتا ہے اور آپ خود کو پریشان، اپنی عزت نفس کو مجروح یا غصے میں پاتے ہیں تو فوری طور پر منفی رد عمل تبدیل کرنے کے لیے بہترین کوشش کریں۔ بس یہ بات جان لیں کہ آپ نے منفی طریقے سے رد عمل ظاہر کیا، آپ فوری طور پر منفی احساسات سے طاقت چھین سکتے ہیں اور انہیں روک بھی سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ منفی احساسات نے آپ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہاں سے چلے جائیں اور چند منٹ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے گزاریں جو آپ پسند کرتے ہیں، ایک کے بعد ایک، جب تک آپ اچھا محسوس نہیں کر لیتے۔ آپ خود کو بہتر محسوس کروانے کے لیے کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے ہیں جو آپ پسند کرتے ہیں یا جو آپ کو پسند ہے، جیسا کہ اپنی پسندیدہ موسیقی سننا، اپنی پسندیدہ چیزوں کو تصور کرنا یا اپنا پسندیدہ کام کرنا۔ آپ اس شخص میں اپنی پسندیدہ خصوصیات کے متعلق بھی سوچ سکتے ہیں جس نے آپ کو پریشان کیا۔ یہ شاید مشکل ہو، لیکن اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو یہ بہتر محسوس کرنے کا سب سے تیز ترین راستہ ہے۔ یہ اپنے احساسات میں مہارت حاصل کرنے کا بھی سب سے تیز ترین راستہ ہے۔ ایک ایسا شخص جو اپنی ذات میں ماہر ہے، وہ ایک تکلیف کو ختم کر سکتا ہے جیسے کہ وہ خوشی کو مرتب کر سکتا ہے۔ میں اپنے احساسات کے رحم و کرم پر نہیں رہنا چاہتا، میں ان کا استعمال کرنا چاہتا ہوں، ان سے لطف اٹھانا چاہتا ہوں اور ان پر قابو پانا چاہتا ہوں۔ معروف مصنف اور شاعر آسکر وائلڈ۔ آپ اپنی زندگی میں کسی بھی منفی صورتحال کو بدل سکتے ہیں، لیکن آپ اسے برے احساسات کے ساتھ نہیں بدل سکتے۔ آپ کو اس صورتحال سے مختلف طریقے سے نمٹنا ہوگا، کیونکہ اگر آپ منفی انداز میں رد عمل دکھاتے رہیں گے تو آپ کے برے احساسات بڑھ جائیں گے اور منفیت میں اضافہ کر دیں گے۔ جب آپ اچھے احساسات کا مظاہرہ کرتے ہیں تو مثبت خیال میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ بڑھتی ہے، حتیٰ کہ اگر آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ ایک مخصوص صورتحال کسی مثبت چیز میں کسی طرح بدل سکتی ہے تو یہ کر سکتی ہے۔ محبت کی طاقت ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر سکتی ہے اور وہ کر لیتی ہے۔ محبت ایک ڈھال ہے۔ دوسروں کی منفیت سے طاقت چھیننے اور اس کے نقصان سے محفوظ رہنے کے لیے ہر شخص کے ارد گرد موجود احساسات کے مقناطیسی دائرے کو یاد رکھیں۔ یہاں پر محبت، خوشی، مسرت، اظہار تشکر، جوش و جذبہ، جنون اور ہر عمدہ احساس کے لیے ایک دائرہ ہے۔ یہاں پر غصے، نا امیدی، چڑچڑے پن، نفرت، انتقام کی خواہش، خوف اور ہر طرح کے منفی احساس کا دائرہ موجود ہے۔ ایسا شخص جو غصے کے مقناطیسی دائرے سے گھرا ہوا ہے وہ بالکل بھی اچھا محسوس نہیں کرتا، اور اگر آپ ان کی حاضری میں آتے ہیں تو اس بات کا بہت امکان ہے کہ وہ اپنے غصے کو آپ کی جانب موڑ دیں گے۔ ان کا مقصد آپ کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، لیکن جب وہ دنیا کو اپنے غصے کے حصار کے تحت دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کوئی اچھی چیز نہیں دیکھ سکتے۔ وہ بس وہی چیز دیکھ سکتے ہیں جو انہیں غصہ دلاتی ہے، اور کیونکہ وہ صرف غصہ دیکھ سکتے ہیں تو ممکنہ طور پر غصہ اتارتے ہیں اور اسے پہلے اس شخص پر اتار دیتے ہیں جسے وہ پہلے دیکھتے ہیں، اکثر اوقات اپنے کسی پیارے پر۔ کیا یہ صورتحال جانی مانی لگتی ہے؟ اگر آپ بہت اچھا محسوس کر سکتے ہیں تو آپ کی مقناطیسی قوت ایک دائرہ تخلیق کرتی ہے جسے کوئی بھی منفیت عبور نہیں کر سکتی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ پر کس طرح کی منفیت کا اظہار کرتا ہے، یہ آپ کو چھو بھی نہیں سکتی، اور یہ آپ کے احساساتی دائرے میں آپ پر بنا اثر انداز ہوئے واپس روشنی پھینکے گی۔ دوسری طرف اگر کوئی آپ پر کسی منفی چیز کا اظہار کرتا ہے اور آپ اسے محسوس کرتے ہیں جو اس نے کہا، تو پھر آپ جانتے ہیں کہ آپ کے احساسات یقیناً نیچے چلے گئے، کیونکہ منفیت آپ کے احساساتی دائرے سے ٹوٹتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو صرف ایک ہی کام کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہاں سے آرام سے نکل جانے کے لیے ایک بہانہ تلاش کرنا، تاکہ آپ خود کو اچھے احساسات کے ساتھ پھر سے بھر سکیں۔
दो मनफी दायरे लगातार बढ़ते हैं जब वो एक दूसरे के साथ राब्ते में आते हैं और कोई अच्छाई उनके करीब नहीं आती। आप उसे अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे से जान जाएंगे। दो मनफी दायरे एक साथ कोई अच्छा नज़ारा नहीं है। कीचड़ ज़दा पानी खड़ा रहने दें, वो साफ हो जाता है। ताउमत के बानी लाउज़ो। अगर आप उदास, मायूसी, चिड़चिड़ापन या कोई भी मनफी एहसास महसूस कर रहे हैं और अगर आप दुनिया को इसी एहसासाती दायरे से देख रहे हैं तो आपको दुनिया उदास, मायूसी या चिड़चिड़ेपन का शिकार ही दिखाई देगी। आप बुरे एहसासात के दायरे से कोई भी अच्छी चीज़ नहीं देख सकते। न सिर्फ आपका मनफी दायरा अपने पास मज़ीद मनफियत खींच रहा है बल्कि आप किसी भी मसले से बाहर निकलने के लिए अपना कोई रास्ता नहीं मालूम कर पाएंगे। जब तक आप अपने एहसासात का रास्ता नहीं बदलते। अपने एहसासात का रास्ता बदलना बाहर की दुनिया की हालात बदलने की कोशिश करने की निस्बत कहीं आसान है। दुनिया में तमाम तर ज़ोर आवर आमाल सूरत हाल को तब्दील नहीं कर सकते। अपने एहसासात को बदलें, बाहर के तमाम हालात बदल जाएंगे। ताकत हमारे अंदर है लेकिन हम तब तक उसे हासिल नहीं कर सकते जब तक हम उसे दे नहीं देते। मारूफ मुसन्निफ चार्ल्स हॉनेल। जब कोई शख्स खुशी की मकनातीसी दायरे से घिरा होता है तो आप उसकी खुशी को उसके कमरे के बाहर से भी महसूस कर सकते हैं। लोग जो मकबूल हैं और जिनकी शख्सियत पुरकशिश हैं वो बस वही लोग हैं जो ज़्यादातर वक्त अच्छा महसूस कर सकते हैं अच्छा महसूस करते हैं। खुशी का दायरा जो उन्हें घेरे हुए होता है वो बहुत मकनातीसी होता है, इतना कि ये हर शख्स को और हर उस चीज़ को अपनी जानिब खींच लेता है जो उसके करीब आती है। आप जितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और जितना ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं आपके उतने ज़्यादा मकनातीसी दायरे बनते हैं और उतने ही वसी होते हैं और हर चीज़ और हर शख्स जिसे आप मोहब्बत करते हैं आपकी जानिब कशिश करता है। उसे ज़रा तसव्वुर करें। मोहब्बत वो ताकत है जो आपको जोड़े रखती है। जब दुनिया के तमाम लोग एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे तो फिर ताकतवर कमज़ोर पर गलबा नहीं पाएंगे। अक्सरियत अक़लियत को नहीं कुचलेगी, अमीर गरीब का मजाक नहीं उड़ाएगा, इज़्ज़तदार आजिज़ की तहकीर नहीं करेगा और होशियार मासूम को धोखा नहीं देगा। चाइना का फ़लसफ़ी माओ ज़ेडोंग। आपके पास हर दिन अपने उम्दा एहसासात के ज़रिए दूसरों से मोहब्बत करने के मौक़े होते हैं। जब आप खुशी महसूस करते हैं तो आपको इस बात की ज़मानत दी जाती है कि आप जिससे भी मुलाकात करेंगे आप मुस्बत ख़याली और मोहब्बत का मुज़ाहिरा करेंगे। आप जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत आपके पास वापस लौट कर आती है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर जो आपने सोच रखा है। जब आप किसी शख्स से मोहब्बत करते हैं तो अगर आपकी मोहब्बत दूसरे शख्स को बेहद मुस्बत अंदाज में मुतासिर करती है, इतनी कि फिर वो किसी दूसरे को मोहब्बत देता है, तो फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोग मुस्बत अंदाज में मुतासिर हुए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी मोहब्बत कितनी दूर तक जाती है। ये तमाम तर मोहब्बत आपके पास वापस आएगी। न सिर्फ आप वो मोहब्बत वापस पाएंगे जो आपने उस शख्स को दी है, बल्कि आप हर उस शख्स से मोहब्बत वापस पाएंगे जो उससे मुतासिर हुआ, और मोहब्बत आपके पास आपकी ज़िंदगी में मुस्बत हालात व वाक़यात और मुस्बत लोगों की सूरत में वापस आएगी। दूसरी तरफ अगर किसी दूसरे शख्स पर मनफी अंदाज बेहद मुतासिर करते हैं तो वो शख्स किसी दूसरे शख्स पर मनफी सूरत में असर अंदाज होता है। इस तरह फिर मनफियत आपके पास मुकम्मल सूरत में वापस आएगी। आप उसे मनफी हालात जो आपकी दौलत, सेहत, पेशे या आपके ताल्लुकात पर असरअंदाज होंगे की सूरत में वापस पाएंगे। आप जो कुछ भी किसी दूसरे को देते हैं वही अपने आप को देते हैं। अगर आप किसी बैरूनी चीज़ के बायस परेशान हाल हैं तो तकलीफ़ उस चीज़ की वजह से नहीं है, बल्कि आपके उसके मुतालिक लगाए गए तखमीने की वजह से है। आप किसी भी लम्हे अपनी ताकत वापस ले सकते हैं। रोम का शहंशाह मार्कस ऑरेलियस। जब आप पुरजोश और खुशो खुर्रम महसूस करते हैं तो वो उम्दा एहसासात आपके राब्ते में आने वाले हर शख्स पर असर अंदाज होते हैं। हत्ता कि अगर आप एक शख्स के साथ एक स्टोर में, बस में या एक लिफ्ट में मुख्तसर सी ही मुलाकात क्यों नहीं करते,
जब आपके उम्दा एहसासात किसी शख्स के साथ वाज़ेह तब्दीली पैदा करते हैं जिसके साथ आप मुलाकात कर रहे हैं, तो उसका असर आपकी ज़िंदगी में मिसाली है जो तकरीबन काबिल फ़हम है। याद रखें कि यहाँ मामूली सी मेहरबानी करने का अमल जैसी कोई चीज़ नहीं है। हर अमल गैर इख्तिताम पजीर लहर तख्लीक करता है। कार्टूनिस्ट स्कॉट एडम्स। मोहब्बत हर रिश्ते का जवाब और हल है। आप किसी भी रिश्ते को मनफियत से तब्दील नहीं कर सकते। अपने रिश्तों के लिए तख्लीकी अमल इस्तेमाल करें और वसूल करने के लिए मोहब्बत करें। अपने रिश्तों में अहम ताकत का इस्तेमाल करें। उन चीज़ों पर गौर करें जो आप पसंद करते हैं। उन चीज़ों की एक फहरिस्त बनाएं जो आप पसंद करते हैं। उन चीज़ों की बात करें जो आप पसंद करते हैं और उन चीज़ों से रुख फेर लें जिन्हें आप पसंद नहीं करते। एक बेहतरीन रिश्ते को तसव्वुर करें, उसे इतने बुलंद दर्जे पर तसव्वुर करें जितना आप कर सकते हैं और ख़ुद को अपने पूरे दिल से उसके हुसूल में महसूस करें। अगर आपको किसी रिश्ते के मुतालिक अच्छा महसूस करना मुश्किल लगता है तो फिर अपने इर्द गिर्द की हर चीज़ से मोहब्बत करें और सिर्फ उस रिश्ते में मनफी चीज़ों पर गौर करना बंद कर दें। मोहब्बत आपके लिए कुछ भी कर सकती है। आपको बस अच्छे एहसासात के ज़रिए मोहब्बत करनी है और आपके रिश्ते में कोई भी मनफियत गायब हो जाएगी। जब भी कभी आपको अपने रिश्ते में किसी मनफी सूरत हाल का सामना है तो उसका हल हमेशा मोहब्बत है। आप कभी भी ये नहीं जान पाएंगे कि ये किस तरह हल होगा, लेकिन अगर आप उम्दा एहसासात को बरकरार रखते हैं और मोहब्बत करते हैं तो ये हो जाएगा। अल-मुख्तसर दुनिया के किसी भी अजीम इंसान का पैगाम बुलंद और वाज़ेह है और वो पैगाम मोहब्बत है। ताकत के चंद नुकात। हर वो शख्स जिससे आप मुलाकात करते हैं, चाहे आप मोहब्बत कर रहे हैं या आप नहीं कर रहे, उसकी बुनियाद उसी पर है जो आप कुछ देते हैं वही सब वसूल करते हैं। दूसरों को हमदर्दी, मेहरबानी, मदद, इजहार तशक्कुर या किसी भी उम्दा एहसास के ज़रिए मोहब्बत करें। ये आपके पास आपकी ज़िंदगी के हर पहलू में बढ़कर वापस आएगी। मनफी चीज़ों पर गौर करने के बजाय एक रिश्ते में उन चीज़ों पर गौर करें जिन्हें आप पसंद करते हैं और ये इस तरह जाहिर होगा जैसे कि दूसरे शख्स के साथ कोई हैरान कुन चीज़ पेश आई है। दूसरे शख्स को तब्दील करने की कोशिश करना, ये सोचना कि आप जानते हैं कि दूसरे शख्स के लिए क्या बेहतर है, ये सोचना कि आप सही हैं और दूसरा गलत, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और ये मोहब्बत ना करना है। तनकीद करना, इल्ज़ाम तराशी, शिकायत करना, चिड़चिड़ापन जाहिर करना या दूसरों में गलती तलाश करना मोहब्बत न करना है। आपको दूसरों का पुरमसरत पहलू देखने के लिए खुश रहना होगा। मोहब्बत की ताकत आपके सामने नफसी जज्बाती तरबियत करने वाली एक पूरी कतार पेश करती है जो आम लोगों के रूप में छुपे होते हैं, लेकिन वो सब आपकी मोहब्बत के इंतखाब के लिए तरबियत कर रहे हैं। आप लोगों में इन खुसूसियात पर नज़र रखकर जो आप पसंद करते हैं, हर उस चीज़ को खुद से पैवस्ता कर सकते हैं जिसे आप मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं। आप अपने पूरे दिल से उन खुसूसियात को खुशामदीद कहें। आप मनफियत को सुनकर या बात करके उम्दा एहसासात हासिल नहीं कर सकते। ज़िंदगी आपके सामने हर तरह का शख्स और हालात पेश कर रही है ताकि आप मुंतखब कर सकें कि आप क्या पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते। जब आप किसी चीज़ का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हैं तो आप अपने एहसासात के साथ रद्द-ए-अमल कर रहे होते हैं और जो कुछ आप करते हैं आप उसी का इंतखाब कर रहे हैं। आप बुरे एहसासात के साथ कोई भी मनफी सूरत हाल तब्दील नहीं कर सकते। अगर आप मनफी अंदाज में रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते रहेंगे तो आपके बुरे एहसासात बढ़ेंगे और मनफियत में इजाफा करेंगे। अगर आप खुश व खुर्रम महसूस कर रहे हैं तो आपके मकनातीसी दायरे की क़ुव्वत एक हिसार बनाती है जिसे कोई मनफियत अबूर नहीं कर सकती। बाहर दुनिया के हालात बदलने की कोशिश करने की निस्बत अपने एहसासात का रास्ता बदलना आसान है। अपने एहसासात को बदल लें, बाहर के हालात बदल जाएंगे। आप जितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और जितना ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं, आपके उतने ज़्यादा मकनातीसी दायरे बनते हैं और उतने ही वसी होते हैं और हर चीज़ और हर शख्स जिसे आप मोहब्बत करते हैं
آپ کی جانب کشش کرتے ہیں